بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ناظرین، ناجائز منافع خوری ہر معاشرے میں ایک بہت بڑی لعنت ہوتی ہے۔ پاکستان میں جیسے ہی کرونا وائرس سے احتیاط کے بارے میں کہا گیا ہے، ناجائز منافع خور حرکت میں آ گئی ہیں۔ کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے استعمال ہونے والا ماسک جو 10 روپے میں سیل ہوتا تھا، ناجائز منافع خوروں نے اس کی قیمت بڑھا کر اب اس کو 100 روپے میں سیل کر رہے ہیں۔ عوام کے پاس چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ بھائی کا نام اور کہاں سے ہیں؟ میں سلمان، میرا نام محمد سلمان ہے اور میں اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ سلمان، یہ بتائیے کہ یہ جو کرونا وائرس سے حفاظت کے لیے ماسک استعمال ہوتا تھا وہ پہلے 10 روپے کا تھا، ابھی 100 روپے کا ہو گیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے ناجائز منافع خوروں کو؟ یہ تو بہت زیادتی ہے، اور یہ ایک ہر انسان کے ساتھ یہ ایشو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں گے، اگر جو باہر کے ملک ہیں ادھر اس طرح کی چیزیں فری میں کر دی جاتی ہیں، ویکسینیشن ہے وہ فری میں کر دی جاتی ہے، تو اگر یہ وائرس آپ کے ہاں آیا ہوا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو فری میں یہ ماسک دینے چاہیے تاکہ لوگوں میں ایک اور اویئرنیس دینی چاہیے۔ تو آپ نے اس کو 10 روپے کے ماسک کو 100 روپیز میں کر دیا، یہ بہت سراسر زیادتی ہے۔ اور جو منسٹریز جو ہیں ہیلتھ کی جو ہیں وہ اس کو ڈیل کری ہیں، ان کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے فوراً سے پہلے۔ بس یہی بات ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ جس طرح سے خلافت راشدہ کا نظام تھا، تو جو خلفائے وقت ہوتے تھے وہ خود بازاروں میں جاتے تھے اپنے، اور اس وقت ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا تھا۔ تو اگر اسلام کو دیکھیں تو ہم بھی ایک اسلامی ریاست ہے، جس طرح سے عمران خان نے کہا کہ ہم ایک اسلامی ریاست بنائیں گے۔ تو اسلامی ریاست کا یہی مقصد ہے کہ آپ جو ہے ان کے خلاف ایکشن لیں۔ اگر پرائزز کوئی ہائی کی ہوئی ہیں انہوں نے آرٹیفیشلی طور پہ، تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور فوراً سے پہلے کارروائی کی جائے۔ میرے خیال میں ان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی اتنا بڑا جرم آیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں تو ان کو فری آف کاسٹ دینا چاہیے، پہلے 10-15 روپے کا لازمی بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے سر کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈیمانڈ سپلائی کا ایک تھیوری موجود ہے اکنامکس میں، اس سے بھی فرق آتا ہے ریٹ میں، لیکن یہاں جو ہم فرق دیکھ رہے ہیں اور ریٹ اوپر بڑھا رہے ہیں یہ لوگ، تو اس میں اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ محنت پر یقین نہیں کرتے، شارٹ کٹس پر یقین کرتے، زیادہ منافع، زیادہ کم وقت میں جو زیادہ منافع بڑھانے کی سوچ رہے ہیں۔ تو یہ اصل وجہ یہ بھی ہے، اگر ڈیمانڈ کی وجہ سے تھوڑے سا ریٹ اٹھ جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ پھر اسی چیز کو اسٹاک کر دیتا ہے اس کو، اس سے بھی ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری بڑا وجہ جو ہے وہ مافیا ہے، یہی مافیا ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، مگر بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اس کے امبریلے کے نیچے جو ہے نا سب سے بڑا مافیا ہے، اور وہ ہے نقد پیسے رکھنے والوں کا۔ جب ایسی مارکیٹ میں فرق آتی ہے، جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جاتے ہیں یہ لوگ اس پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ کسی بھی چیز کی یہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے ریٹ آلریڈی بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ جب تک بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ریسنٹلی آپ نے دیکھا تھا آٹے چینی کا بحران، وہی لوگ سارے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو کلین چٹ مل گئی۔ ابھی جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگا، احتساب کا عمل نہیں ہوگا، تب تک یہ چلتا رہے گا۔ ایک کسی کو آپ سزا دے دیں، اور اب ڈرگ انسپیکٹرز کہاں ہیں جو اسٹوروں پر ماسک G8 سے دیکھ کر کے بلیوارا تک جاؤ، یہاں دیوار سن سے لے کر کہاں تک جاؤ، سارے آپ کو چیزیں مہنگی ملے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آلریڈی یہ ہو رہا ہے۔ جب تک اکاؤنٹیبل ڈرگ انسپیکٹرز کو پوچھا جائے، یہ اتنے ان کو پے ہے، اتنے ان کو آلریڈی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، آپ راؤنڈ کریں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، کسی کو سزا نہیں ملے گا، اور یہ قیمتیں بڑھتی رہیں گی، کیونکہ وزیر اعظم صرف ٹویٹر تک، اعلان تک محدود ہے۔ کیونکہ ریئلٹی دیکھیں نا، عوام کے ساتھ تو بڑے وعدے کیے تھے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا، ووٹ لیا تھا، لیکن ابھی اس ریئلٹی کو، حقیقت کو تبدیل تو کرے نا۔ نئے پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی سزا ہو، ترین سے لے کر کے اور بہاولپور کے شاہ تک، تب تک سزا نہیں ہوگا، تب تک یہ ہوتا رہے گا۔ جو ماسک مہنگے کیے ہیں اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ ظاہری بات ہے، سب سے پہلے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ان کو خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں
یہ تو ان کے لیے ہے، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کہ خدا نہ خواستہ ان کے گھر میں کیا یہ بیماری نہیں آ سکتی ہے، یا پھر ان کو یہ بیماری نہیں، ابھی تو شکر ہے الحمدللہ پاکستان میں ایسی آئی ہی نہیں ہے بیماری، صرف 3 سے 4 کیسز ہیں، میں روزانہ اپڈیٹس دیکھتی ہوں، صرف 3 سے 4 کیسز ابھی آئے ہیں، اور دوسرا میں نے یہ بھی چیک کیا ہے کہ یہ کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے مر جائیں جس طرح سے یہ مشہور کیا جا رہا ہے۔ ہاں اس میں ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں، جو زیادہ نہیں، جن کی اپنی باڈی نہیں وہ اسٹیبل ہے، ان کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، البتہ جو نوجوان لوگ ہیں ان میں کوئی بھی ایسی ڈیتھس نہیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ بہت سویئر ہے، چائنا میں ہے اور جو 2-3 کنٹریز ہیں وہاں پہ سویئر ہے، وہاں پہ یہ ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ اب جس طرح سے کوئی بھی چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے پاکستان میں تو ایسا ہو جاتا ہے، آپ کی میڈیسن مہنگی ہو جاتی ہیں، یہ سب کچھ، لیکن کم سے کم ایک تھوڑی سی انسانیت بھی ہوتی ہے، انسانیت بھی ہونی چاہیے کہ یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی آپ کے سامنے ہے کس طرح زوروں پہ ہے، ٹھیک ہے، اب جو عام انسان ہیں، جو فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں اور کل کو اگر ان کی ڈیتھ صرف اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ ایک ماسک نہیں افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کا گناہ کس کو جا رہا ہے؟ ہم تو ایک مسلمان قوم ہے، ہم تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، ہم مسلمان قوم ہیں، ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ پہلے ہم دوسروں کا بھی احتیاط کریں، اپنے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کا بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہم اتنا کر رہے ہیں کہ ہم خود ماسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے سامنے لوگ مار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایز اے ہمارا ڈائلما ہے کہ جب اس طرح کی کوئی کرائسس آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تو ہم پروفٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ چیز مہنگی کر کے اور اس کو سٹور کر کے اور مارکیٹ سے غائب کر کے تو ہائپ کریٹ کر دیتے کہ ایک چیز مل نہیں رہی، تو پھر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں زیادہ پے کرنے کے لیے، تو دس شوڈ بی کنڈیمڈ، ہم کنڈیم کرتے ہیں اس طرح کی ایکٹ کو، اور ہمیں ایز اے قوم جو ہے تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ کسی جگہ بھی پاکستان کے علاوہ بھی اگر آپ دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خاص طور پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں ان کے لیے مزید مشکل پیدا کر دی جاتی ہے۔ ہمیں اس کو پرائس کو جو آلریڈی مارکیٹ پرائس ہے پہلے اس سے بھی نیچے لے جانا چاہیے، تاکہ لوگ ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کے ہم سے انسپائر ہوں۔ اصل ریزن یہ ہے کہ ہر تاجر، ہر جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو اللہ پاک نے ایک پرنسپل دے دی ہے کہ تجارت کرنی ہے تو اللہ پاک کے احکامات کے مطابق کرنی ہے، ناجائز اس کا فائدہ نہیں لینا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی۔ اب پاکستان کا پرائم منسٹر کوئی بھی ہو، اب وہ ایک بندے کو کیسے صحیح کرے گا؟ چاہے ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ آ جائے یا کوئی بڑی شخصیت بھی آ جائے، جب تک ہر بندہ اپنا فرض ادا نہیں کرے گا کہ بھی میں نے اس بیماری میں کیا کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے یا جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے اس کے اندر مزید اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو میرے دوستو بھائیو، ہم سب نے اپنا حصہ یہ ڈالنا ہے کہ اللہ کریم سے مانگیں کہ یہ جو آفت ہے اس سے اللہ پاک ہمیں نجات دلائے، اور پوری دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں کس طریقے سے نجات ملے گی، اس میں اللہ سے مانگتے رہنے سے ملے گی۔ باقی رہ گئی جو آپ کا جو سوال تھا ماسک اب ہر بندہ اب اگر تجارت کی طرف دھیان دے گا تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہوگا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، لوگوں کی رائے بھی جانی۔ ناجائز منافع خوروں کو کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہر مسلمان کا، ہر پاکستانی کا ان سے یہی سوال ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے۔ ہمارے پروگرام کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔